آج کل ہر کوئی راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھتا ہے، جو کہ ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ اور اگر کسی کا مقصد ہو کہ اسے کروڑ پتی یا ارب پتی بننا ہے تو اسی چکر میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، اور شاید ہی وہ اپنے مقصد کو پہنچ سکے۔ مگر ہم آج آپ کو دنیا کے کچھ ایسے لکیسٹ لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو راتوں رات ہی کچھ محنت کیے بغیر کروڑ پتی یا ارب پتیوں کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ اگر آپ بھی ایسے خوش قسمت لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، کیونکہ آپ یہ ویڈیو دیکھ کر چونک جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ان لوگوں نے کیا قسمت پائی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آسٹریلیا کے ایک چھوٹے سے شہر بلارت میں رہنے والے ایک گولڈ مائنر کی، جو مختلف جگہوں پر جا کر اپنے میٹل ڈیٹیکٹر کی مدد سے زمین سے چیزیں تلاش کرتا تھا، اور اگر کوئی چیز سے ملتی اسے بیچ کر اپنی زندگی گزارتا تھا۔ لیکن ایک دن اسی چکر میں اپنا میٹل ڈیٹیکٹر زمین پر گزار رہا تھا کہ اچانک اس کا میٹل ڈیٹیکٹر کا سگنل آن ہو گیا، اور یہاں زمین کے نیچے کچھ موجود ہے۔ جب اس نے زمین کو کھودا تو صرف 2 فٹ کی کھدائی پر اسے ایک ایسی چیز ملی کہ اسے اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سونے کا ٹکڑا تھا، اور یہ ہتھوڑے کا ایک ایسا ٹکڑا تھا جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ اسے ملنے والی اب تک کی سب سے بڑی قیمتی چیز تھی، جو کہ 5.5 کلو وزنی تھا، جس کی قیمت $2,50,000 تھی، تقریباً پاکستانی 3,90,00,000 روپے ہے۔ پہلے بھی یہاں لوگ سونے کی تلاش میں آ چکے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہ قسمت میں جو لکھا ہو وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور پھر سونے کے ٹکڑے کو بیچ کر وہ راتوں رات کروڑ پتیوں کی لسٹ میں شامل ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں مٹی سے بھرے اس بیگ کی، جس کی قیمت $18,00,000 تھی۔ ایک بار امریکہ میں ایک ریت سے بھرے ریئر بیگ کی نیلامی ہو رہی تھی، جسے نانسی کارلسن نامی ایک رچ خاتون نے $900 میں خریدا۔ دراصل نانسی جانتی تھی کہ آخر اس مٹی میں کوئی بات تو ہے جس کی وجہ سے اس کی نیلامی کی جا رہی ہے۔ پھر نانسی نے اس مٹی کا سیمپل ناسا کمپنی کو بھیجا۔ تحقیق کے بعد معلوم ہوا یہ تو چاند سے لائی ہوئی مٹی ہے، جو کہ نیل آرمسٹرانگ لے کر آئے تھے، لیکن کسی طرح غلطی سے نیلام کر دیا گیا، اور ناسا نے وہ مٹی نانسی کو دینے سے انکار کر دیا۔ لیکن جب یہ مقدمہ عدالت میں پہنچا تو عدالت نے فیصلہ نانسی کے حق میں سنا دیا، اور بعد میں پھر نانسی نے اس مٹی کو $18,00,000 میں نیلام کیا، یعنی 27 کروڑ روپے۔ یہی وجہ ہے کہ نانسی کو بھی دنیا کے لکیسٹ لوگوں کی لسٹ میں شامل کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ویل مچھلی کی الٹی کے بارے میں؟ یعنی کہ ویل کی الٹی ایک دن میں ایک مچھوارے کو سمندر سے مچھلیاں پکڑتے وقت ایک بدبودار چیز ملی، جو کہ ویل کی الٹی تھی۔ اس مچھیرے نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ اسے ایک ایسی قیمتی چیز ملے گی۔ دراصل ویل کی الٹی کا استعمال امپورٹڈ پرفیوم میں کیا جاتا ہے، جسے امبر گراس بھی کہتے ہیں۔ اس مچھیرے کی قسمت ایک پل میں بدل گئی، کیونکہ اس الٹی کی قیمت $25,00,000 تقریباً 38 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں مائنر کارکن کی، جس کا نام بوبی تھا۔ وہ پہاڑوں کو تراش کر مختلف منرل ڈسکور کرتا تھا۔ اس کام میں اس نے 40 سال گزار دیے۔ پھر 1999 میں جب وہ اس کام سے ریٹائر ہوا تو آخری دن اپنے ساتھ یادگار کے طور پر بہت سارے چھوٹے بڑے پتھر ایک بالٹی میں ڈال کر لے آیا۔ ایک دن وہ اپنی یادیں تازہ کرنے کے لیے ان پتھروں کو نکال کر دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک ایسے پتھر پر پڑی جو دوسرے تمام پتھروں سے مختلف تھا۔ جب اس نے غور سے اس کا مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں، بلکہ اوپل نامی ایک بہت ہی قیمتی پتھر ہے۔ اس نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی، اور چوروں کے ڈر سے اسے 14 سالوں تک اپنے گھر میں چھپا کر رکھا۔ پھر آخرکار بوبی نے اس پتھر کو نکالا اور پھر سیل پر لگا دیا۔ اس اوپل کا وزن تقریباً 300 کیرٹ یعنی کہ 61 گرام تھا۔ پھر اسے $30,00,000 میں تقریباً 40 کروڑ روپے میں بیچ دیا، اور پھر اس پتھر کو دی رائل ون کا نام دیا گیا۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آئی کہ آخرکار بوبی نے اس پتھر کو 14 سال کیوں چھپایا۔ وہ اس وقت بھی امیر ہو سکتا تھا، لیکن اگر آپ کو بھی کوئی ایسا پتھر ملے تو آپ اسے 14 سال تک سنبھال کر نہ رکھیے گا، اسے فوراً سیل کر کے امیر بن جائیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب چلتے ہیں کسان کے کھیتوں کی طرف، جہاں سے ملا کروڑوں کا خزانہ۔
1952 میں انگلینڈ کا ایک پیٹر نامی ایک کسان تھا جو اپنا ہتھوڑا گم کر بیٹھا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے ہتھوڑا نہیں ملا اور اپنا میٹل ڈیٹیکٹر لے کر ہتھوڑے کی ڈائریکشن معلوم کرنے کے لیے وہ اپنے کام میں چل پڑا۔ میٹل ڈیٹیکٹر کا ایک دم سگنل آن ہوا اور یہاں زمین کے نیچے کچھ موجود ہے۔ جب وہاں کھدائی کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس میں بہت بڑا خزانہ ہے اور اس خزانے میں قیمتی سکے اور رومن امپائر کے ٹائم کی کچھ چیزیں ملیں۔ بعد میں ان چیزوں کو میوزیم نے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اور ساتھ ہی وہ ہتھوڑا بھی رکھ دیا جس کی مدد سے یہ ریئر خزانہ ملا۔ اس خزانے کے بدلے کسان کو 340 کروڑ روپے دیے گئے، جس کی وجہ سے وہ کسان دن میں امیر ہو گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہوگا کہ شراب کی چند بوتلیں بیچ کر بندہ کروڑ پتی بن سکتا ہے۔ جی ہاں، امریکہ کے ایک پرائم نامی شخص نے ایک گھر خریدا جو کہ 1850 میں بنایا گیا تھا اور کئی دہائیوں سے بند پڑا تھا۔ اس گھر کو خریدنے کے بعد جب گھر کی تمام صفائی کا کام جاری تھا تو پرائم کو گھر کے بیسمنٹ سے ایک باکس ملا جس میں 13 وسکی کی بوتلیں تھیں جو 1917 میں بنائی گئی تھی اور وہ کافی قیمتی تھی۔ وہ ہر ایک بوتل کی قیمت $2 لاکھ تھی، یعنی 13 بوتلوں کی قیمت $26 لاکھ تھی، جو تقریباً 40 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لیکن پرائم نے یہاں بہت بڑی غلطی کر ڈالی۔ اس نے اس وسکی کی بوتل کو بیچنے کے بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پی لیا، مگر بعد میں اسے احساس ہوا اور پچھتاوا بھی ہوا کہ وہ تو امیر بن سکتا تھا، لیکن اس نے یہ غلطی کر لی۔ اگر آپ بھی کسی ایسے لکی لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔